گورنمنٹ کا کفن پہن کر قبر میں جاتے ہوئے شرم آتی ہے۔ السلام علیکم دوستو قاری صاحب کا بہت ہی خوبصورت بیان لے کر میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ دوستو آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ میری ہر ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ تو دوستو چلیے زیادہ باتیں نہ کرتے ہوئے بیان کی طرف چلتے ہیں۔ میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو گے، میں خدا کی بندگی ہو گئی۔ زندگی کا ہر لمحہ، ہر سانس، ہر گھڑی، ہر ساتھ میں میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کرو۔ ساری چیزیں چونکہ نرالی، سرکار دو جہاں حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا بچپن بھی نرالا، جوانی بھی نرالی۔ غار حرا میں عبادت کے لیے تشریف لے جاتے ہیں۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کئی دن کا کھانا بنا دیتی ہے، علیحدگی میں بیٹھ کر خلوتوں میں، تنہائیوں میں اپنے مولا کریم کو یاد فرماتے ہیں۔ عادت مبارکہ کے ہوتے ہوتے غار حرا میں ایک دن جبریل امین آئے، آواز لگائی، اقرا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، پڑھیے۔ فرمایا میں پڑھا ہوا نہیں، ماں نبی قارین، 3 مرتبہ اسی طرح دہرایا گیا۔ خود فرماتے ہیں فاخذنی فقتنی غطا شدیدا، مجھے پکڑا جبریل امین نے، سینے سے لگایا یہاں تک کہ مجھے پسینے آ گئے۔ پھر قرآن کریم کی 2 آیتیں سنا دی جو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یاد فرما لی، کیونکہ انوکھی چیز تھی۔ قرآن کریم کا نزول شروع ہوا، کب کبھی آ گئی، لرزہ آ گیا، سردی لگ گئی، گھبراہٹ آ گئی، پہاڑ سے اتر کر گھر تشریف لائے اور ایک ہی فرمانے لگے، زملونی زملونی دثرونی دثرونی، مجھے میری کملیاں اڑا دو، مجھے میری موٹی چادر اڑا دو، مجھے بڑی سردی لگی ہے، سیرجفونی، بڑی کب کبھی ہے مجھے، انی اخاف علی نفسی، مجھے اپنی جان کا ڈر لگ رہا ہے، گھبراہٹ بڑی ہے، وحشت بڑی ہے، پریشانی بڑی ہے، کہیں میری جان نہ چلی جائے۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی ہوشیار مائی، مکی کی دانا مائی، سنجیدہ مائی، اللہ پاک کا انتخاب شدہ مائی، کالی کملی والے کی گھر والی، فوراً بول اٹھی، واللہ لا یخزیک ابدا، مجھے میرے مالک کی کائنات کی قسم، میرا خدا آپ کو کبھی ضائع نہیں کرے گا۔ سمجھدار بیویاں جو ہیں، خامن دکان سے، کارخانے سے، دفتر سے جب آتا ہے تو پریشانی کا ذریعہ نہیں بنتی۔ سنجیدہ عورتیں، سنجیدہ خواتین اپنے خامن کے لیے راحت کا ذریعہ بنتی ہے۔ اگر وہ پریشانی کے عالم میں آتا ہے، اس سے پوچھا اور تسلی دی، یہ میرا تمہارا کام نہیں ہے، اللہ جو چاہے گا وہ بہتر ہوگا، آپ پریشان کیوں ہوتے؟ تسلیاں دیا کرتی ہے سنجیدہ عورتیں۔ کئی بیچاری، ایک آدمی تھا، مرد تھا، بیوی بڑی لڑکتا تھی، جب گھر میں آئے کوئی نہ کوئی فرمائش، تمہیں صبح کہا تھا فلاں چیز کے لیے، منہ بنائے چلے آ رہے ہو۔ وہ بیچارہ روٹی کھانے بیٹھا تو لڑ پڑی، گھبرا کر کے پریشانی میں آ کے کہنے لگا، یا اللہ، یا تو میں مر جاؤں۔ اب آگے یوں کہنا تھا نا کہ یا یہ مر جائے۔ اس نے چولہے میں پھونک مارنے والی پھوکنی اٹھا رکھی تھی، کہنے لگی یا پھر، اس نے کہا یا بھی میں ہی مر جاؤں۔ اکثر و بیشتر گھروں کا یہی حال ہے، بیچارے یوں ہی اپنی زندگی گھسٹ گھسٹ کر پوری کر لیتے ہیں، زندگی کا مزہ نہیں آتا ہے۔
زندگی ایک گاڑی ہے، لطف جب ہی آئے گا دونوں پہیے برابر چلے، ایک پہیے پہ وزن پڑا اور وہ پڑا کر کے ٹوٹے گا۔ جس عورت کو اپنے خامند کی آمدنی کا اندازہ نہیں، خرچ میں تحاشا کرتی ہے، وہ بھی عورت ہے۔ اور ان بیچاری بہنوں کا بھی میرا قصور نہیں، تم بھی تو اسی طلب میں ہر وقت رہتے ہو کہ منہ پہ آٹا ملی ہوئی نظر آئے، بس ہر وقت گھر میں روٹی ہو نہ ہو منہ پہ آٹا ضرور مل لے۔ جناب سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سنجیدہ مائی، واللہ لا یخزیک ابدا، میرا پروردگار آپ کو بالکل کبھی بھی ضائع نہیں کرے گا۔ کیوں؟ اس لیے آپ مہمان نوازی فرماتے ہیں، مہمان نوازی کرتے ہیں، آپ یتیموں کے سر پہ ہاتھ رکھتے ہیں، بیواؤں کے سودے خرید کر لاتے ہیں، غریبوں کی غریب پروری کرتے ہیں۔ اللہ پاک آپ کو کبھی ضائع نہیں کرے گا۔ یوں تو تسلی دے رہی ہے، اور اندر اندر سیدہ خدیجہ کا دل رو رہا ہے، الہی سارا مکہ چھوڑا، سردار چھوڑے، رئیس چھوڑے، دولت مند چھوڑے، کوٹھی بنگلوں والے چھوڑے، یتیم مکہ سے شادی کی، یہ آج میں کیا دیکھ رہی ہوں؟ چہرہ اتر گیا، رنگ تبدیل ہو گئی، پیلا رنگ پڑ گیا۔ مڑ مڑ کے آسمان کی طرف دیکھتی ہے، الہی کیا بلی، کیا ہوگا، یہ کیا ماجرا ہے؟ عرض کرنے لگی، میرے محبوب، میرا چچا زاد بھائی ورقہ ابن نوفل یہودی توریت کا عالم ہے، بڑا سنجیدہ ہے، میں اس کے پاس آپ کو لے کے چلتی ہوں، دکھلا کے لاؤں گی ہوا کیا ہے۔ عالم کے پاس لے کے گئی، آج کل دی مائی ہوندی نہ کہنگے اسی بابے کول چلے جڑا ننگا پیا ہے۔ ہمارے ملک میں ننگوں کو زیادہ مانا جاتا ہے، ہاتھ ہوگی کرتے سے ننگا آدھا ولی، پجامے سے ننگا پکا ولی۔ اللہ اللہ کرنا معیار ولایت نہیں، نماز روزے کی پابندی معیار ولایت نہیں، قرآن کریم کی تلاوت ولایت نہیں، ساری زندگی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں بسر کرنا معیار ولایت نہیں۔ کپڑے اتار کے صبح آپ سڑک پہ چلے جانا، انشاءاللہ آپ ولی بن جائیں گے۔ اور اشارے کرتے ہیں کہ پہنچی ہوئی سرکار ہے، اگر کی نشانی ہے پہنچن دی، اگر دیکھو نا گاڑی پچھاڑی کھلی ہوئی ہے۔ کس نے بتائی یہ بات؟ جناب سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام الانبیاء کو ساتھ لے کے چلی، اپنے دل میں بڑی پریشان ہے، رو رہی ہے، یہ کیا بنی؟ چہرے کی طرف دیکھتی ہے، دل مرجھا جاتا ہے۔ ورقہ ابن نوفل کے پاس لے کے گئی، کہنے لگی، بھائی جان آپ عالم ہے، توریت کے عالم ہے، توریت کے حافظ ہے، ذرا انہیں دیکھو تو صحیح، انہیں کیا ہوا، ان سے پوچھو تو صحیح کیا قصہ ہے۔ بتاتی بھی جاتی ہے، روتی بھی جاتی ہے، بھائی جان آج تو ٹھڑکا لگا ہوا ہے، آج تو دل کو اندیشہ لگا ہوا ہے، کہیں میرے اجڑنے کا وقت تو نہیں آ گیا۔ ورقہ ابن نوفل نے حضور کریم سب کہتے صلی اللہ علیہ وسلم سے سارا ماجرا پوچھا، قصہ پوچھا۔ ورقہ ابن نوفل بردستہ کہنے لگا، خدیجہ لکھ مبارک، کروڑوں مبارک، تو کی مکے کے سردار کی بیوی نہیں، کسی تاجر کی بیوی نہیں، کسی رئیس کی گھر والی نہیں، مبارک تو امام الانبیاء کی گھر والی ہے۔
تو شہنشاہ کائنات کی گھر والی ہے. یہ قرآن کریم کا نزول شروع ہو گیا. یہ آخر الزمان پیغمبر ہے. آخر الزمان پیغمبر کی تو گھر والی ہے. تو بڑی بختوں والی, تو بڑی نصیبوں والی, تو بڑی مقدروں والی ہے. سیدہ خدیجہ ہنسنے لگی, ورقہ ابن نوفل رونے لگا. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جب دیکھا کہ ورقہ ابن نوفل رو رہا ہے, پوچھا بھائی جان آپ کیوں روئے, آپ کو کیا پریشانی آئی؟ ورقہ ابن نوفل کہنے لگا میری عمر بہت زیادہ ہو گئی, قبر بالکل قریب ہے, موت بالکل قریب ہے, عمر وفا نہ کرے گی, میں اس لیے رو رہا ہوں. کاش میں ان کی اس وقت مدد کرتا, اس وقت میں ان کا تعامل کرتا, میں ان کے ساتھ ہو کر سارا کام کرتا, اس وقت میں بھی ان کے ساتھ ہوتا جب مکے والے اپنے پر آئے مل کر ان کو پتھر ماریں گے. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا یہ کیا کہہ رہے ہو جو کسی کی بات کا جواب نہ دیں, جو کسی کا گلہ نہ کرے, شکوہ نہ کرے, نقصان نہ کرے, آبرو ریزی نہ کرے, ان کو لوگ پتھر کیوں ماریں گے؟ ورقہ ابن نوفل کہنے لگا خدیجہ یہ جو قرآن اترا ہے اللہ کی توحید اس میں آئے گی, یہ خدا کا پیغام پہنچائے گا, اور جس نے بھی پہنچایا اسی کو پتھر پڑے. سیدنا نوح علیہ السلام کی ذات اقدس ہے, فرمایا قال رب انی دعوت قومی لیلا ونہارا فلم یزدہم دعائی الا فرارا. او میرے پروردگار میں نے اس قوم کو رات کو بلایا, دن کو بلایا, صبح شام بلایا. علماء نے لکھا ہے سیدنا نوح علیہ السلام بازار میں صبح جا کر کھڑے ہو جاتے, اللہ کی توحید کا پیغام پہنچاتے, لوگ اتنے پتھر مارتے, اتنے مارتے تھے, سر سے لے کر پیروں تک پتھروں میں اللہ کا نبی چھپ جاتا. آفری کہنے والا کوئی نہیں, مرحبا کہنے والا کوئی نہیں, نعرے لگانے والا کوئی نہیں, ساتھ دینے والا کوئی نہیں, اور پھر یہ منظر ایک دن کا نہیں 950 سال گزر گئے. آپ کو اور مجھے دربار الہی کی عظمتوں کا پتہ نہیں. سارا دن پتھر کھانے کے بعد رات کے وقت اللہ کا پیغمبر سر سجدے میں رکھتا ہے اور روتا ہے الہی تیری توحید کا حق ادا نہ کر سکا, معافی مانگتا ہوں. سارا بدن زخمی, لو لوہار, سردی گرمی, قومیں بدل گئی, لوگ بدل گئے, مر گئے, پھر پیدا ہو گئے, مگر اللہ کے نبی کی مار نہ ہٹی. سارا دن مار کھانے کے بعد بھی اللہ کا پیغمبر سر سجدے میں رکھ کے روتا ہے وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِي أَكُن مِّنَ الْخَاسِرِينَ. مولا میرے اگر تیری کرم کی چادر میرے سر سے اتر گئی تو میں جاؤں گا کہاں؟ ہر نبی نے مار کھائی. جناب ابراہیم علیہ السلام کو مار پڑی, صرف پتھروں سے نہیں, ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ. 70 انبیاء علیہ السلام کی, اللہ کے نبیوں کی, اللہ کے پیغمبروں کی ایک ایک دن میں ظالموں نے اکٹھے ہو کر 70 نبیوں کی گردنیں اتار دی. آپ لوگ 4 نمازیں پڑھ کر ولی بنے بیٹھے ہیں, آؤ اللہ کے نبیوں کی گردنیں اڑا دی گئی.
ارشاد فرمایا محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے علماء 1,24,000 انبیاء علیہ السلام کو اللہ کی راہ میں جتنا ستایا گیا ان سب کے مقابلے میں مجھ اکیلے کو زیادہ ستایا گیا. ثم امثل مجھے زیادہ سے زیادہ ستایا گیا. خود ارشاد فرماتے ہیں سر کے بالوں سے لے کر پیروں کے ناخنوں تک جسم کا کوئی حصہ ایسا نہیں جہاں سگے چچے کے ہاتھ کا پتھر نہ لگا ہو. اپنوں نے مارا، غیروں نے مارا، دن کو مارا، رات کو مارا، مکے کی مردوں نے مارا، مالک کائنات کی قسم مکے کی عورتوں نے مارا، طائف کے لڑکوں نے مارا. اتنا ستایا گیا بیت اللہ شریف میں سجدہ فرمایا، اونٹ کا سارا اوج لا کر پشت پہ رکھ دیا گیا. کالی کملی والا سر سجدے سے اٹھا نہیں سکتے. ایک عورت نے پہاڑی پہ کھڑی ہو کر آواز لگائی، آتما تم کہاں چلی گئی؟ تیرے ابا کو لوگوں نے مار ڈالا. دوڑی دوڑی آئی ہے اور وہ سارا اوج آپ کی پشت مبارک سے اتارا. اس لیے میں کہتا ہوں میرے نبی، تیرے نبی، عرشیوں کے نبی، فرشیوں کے نبی، چاند سورج ستارے کا نبی، زمین کے ذرے ذرے کا نبی، سمندر کے قطرے قطرے کا نبی، پہاڑ کی ایک ایک کنکر کا نبی، درختوں کے ایک ایک پتے کا نبی، پھول کی پتیوں کا نبی، پھول کی خوشبو کا نبی، اور مالک کی کائنات کی قسم نبیوں کے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے 15 دن درخت کی پھول کی پتیوں کا نبی، پھول کی خوشبو کا نبی، اور مالک کی کائنات کی قسم نبیوں کے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے 15 دن درختوں کے پتے چبا چبا کر خدا کا قرآن پڑھا. آج تم لوگ مکھن کھا کر قرآن نہیں پڑھتے. غزوہ خندق ہے، مدینہ پاک ہے، اللہ پاک سب کو زیارت نصیب فرمائے. بڑا تنگی کا جنگ ہے، صحابہ کرام کی جماعت کے پاس کھانا تو کیا پانی بھی نہیں، رس کھا کھا کر صحابہ کرام گر رہے ہیں. آپ لوگوں میں سے اس فوج میں اگر کوئی ہوتا نا، پتہ نہیں کتنا بڑبڑاتا، یہ تو طریقہ تیاری کی نہیں، پہلے ہم کھلا کے مروا دیا. کیا کہنا آج کل کا، قرآن پہ اعتراض، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک پہ اعتراض، اللہ والوں پہ اعتراض، بس اعتراض ہی اعتراض ہے. تنقید ہی تنقید ہے اور کچھ بھی نہیں. جناب مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت عالیہ میں ایک نوجوان آیا. اس کا خیال یہ ہے مجھ سے زیادہ پریشان حال اس جنگ میں کوئی نہیں، اور سرکار کے سامنے آ کر اس نے اپنے پیٹ سے کرتا اٹھا دیا تو لوگوں نے دیکھا اس کے پیٹ پہ ایک پتھر بندھا ہوا ہے. دھوپ کی وجہ سے کمر سیدھا کرنے کے لیے اس نے پیٹ پہ پتھر باندھا. تو رحمت کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس نے دونوں رحمت والے ہاتھوں سے جب اپنا کرتا اٹھایا، ہزاروں صحابہ کرام نے دیکھا کالی کملی والی کی پیٹھ مبارک پہ 2 پتھر بندھے ہوئے. 2 پتھر باندھ کر اللہ کے قرآن کی تلاوت فرمائی. صحابہ کرام کے ساتھ مل کر زندگی بسر فرمائی. اور یہی وجہ تھی کہ نگاہ نبوت نے اتنا ایسا رنگا صحابہ کرام کو، اتنا پکا کر دیا تھا، اتنا مضبوط بنا دیا تھا کہ پوری دنیا ایک طرف ہو جائے، بلال کی جوتی
مٹیوں سے اڑی ہوئی خاک کا مقابلہ نہیں کیا جا سکتا. اتنی مضبوط جماعت اس کائنات میں آئی ہی نہیں. کون مقابلہ کرے؟ عبادت میں ایک بات آپ لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ اس زمانے میں دولت نہیں تھی، پیسہ نہیں تھا، ہم صدقہ خیرات بہت کرتے ہیں اس لیے ہم ان سے بڑھ جائیں گے. اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ فرما دیا، فرمایا تمہارا احد پہاڑ چھوڑنے کا، اللہ کے نام پہ صدقہ کرنا، خیرات کرنا، میرے نبی کے ایک کھجور کا مقابلہ، میرے صحابی کی ایک کھجور کا مقابلہ نہیں ہو سکتا. ساری امت کی نمازیں، ساری امت کا صدقہ خیرات، ساری امت کے روزے، حج، زکات، صحابی کی ایک معمولی سی نیکی کا مقابلہ نہیں ہو سکتا. کیوں؟ اس لیے انہوں نے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس وقت ساتھ دیا جب کلمہ پڑھنے سے مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹتے ہیں. کلمہ پڑھا نہیں اور مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹے نہیں. جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں ایک محلے میں جا نکلا، میں نے جا کے دیکھا ایک بڑھیا مائی، 70 سالہ مائی، اس کو پکڑ کر پانی کی دیگ میں بٹھایا ہوا ہے، اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر وزن دیا ہوا ہے، اس کو پانی میں غوطہ دیا ہوا ہے، ڈبا ہوا ہے تاکہ مر جائے، جان چھوٹے. جناب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے یہ منظر دیکھا، میرا خیال ہوا شہید ہو گئی ہوگی، بیچاری مر گئی ہوگی، اتنا لمبا سانس کیسے ہو سکتا ہے. بڑی دیر کے بعد کافروں نے جب اپنے ہاتھ ہٹائے، بڑھیا نے پانی سے باہر منہ نکالا اور کہنے لگی اللہ احدی. مکے والوں، جس چیز کے لیے تم مجھے سزا دیتے ہو، اللہ کا کلمہ چھڑانا چاہتے ہو، اللہ کی توحید چھڑانا چاہتے ہو، محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ختم نبوت چھڑانا چاہتے ہو، آؤ میں اعلان کرتی ہوں اللہ احدی. میرا خدا ایک ہے، میرا رب ایک ہے، میرا پالنہار ایک ہے، میرا مشکل کشا ایک ہے، میرا حاجت روا ایک ہے، اور میری ساری حاجات کو پورا کرنے والا ایک ہے، پیدا کرنے والا ایک ہے. جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں بڑھیا کو چھوڑ دیا، اس کے جوان بچی کو پکڑ لیا کافروں نے اور گرم گرم لوہا کر کے اس کی زبان پہ داغ دینے لگے. ادھر داغ آتا تھا، ادھر لڑکی کہتی تھی اللہ الصمد، اللہ والا بے نیاز ہے، اور تم جیسے ظالم ہزاروں آئے ہزاروں چلے جائیں گے لیکن تم میرا ایمان نہیں چھین سکتے. جناب مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس نے 13 سال تک وہ دکھ اٹھائے، وہ مصیبتیں اٹھائی، وہ پریشانیاں جھیلی جن کا آج کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا. اسی لیے قرآن کریم نے چیلنج کیا اور فرمایا وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنَ الْقُرُونِ يَمْشُونَ فِي مَسَاكِنِهِمْ. بدماشی نہ کرو، بغاوت نہ پھیلاؤ، میری زمین پہ فساد نہ مٹاؤ، میں اپنی بے نیازی پہ آ گیا، تمہارے نام و نشان مٹا دوں گا. فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ. جبریل امین نے چیخ ماری، ساری قوم کے جگر پھٹ گئے. پانچ دن کے فاقے، روزانہ غلاموں کو سزائیں ملنے کی اطلاع. آج بلال کو اتنی
इतनी मार पड़ी, आज हजरत नादिया को इतनी मार पड़ी, आज अबू फकीहा की पसलियां तोड़ दी गई, आज फलाने को यूं मारा गया, आज जमीरा के बाल पकड़कर मक्के की गलियों में घसीटा गया। और हम हैं जो फूंक मार के जन्नत हासिल करना चाहते हैं, नमाज तक की हमें सही मानों में तौफीक नहीं। इमामुल अंबिया महबूबी किबरिया हज़रत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने मक्की जिंदगी में बैतुल्लाह शरीफ में फतह मक्का की बाद भी इस किस्म का मुजाहरा फरमाया, सारी कायनात हैरान हो गई। गली में से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुजरते हैं, एक और सारे आंगन का, सारे घर का, सारे बेड़े का पूरा कबाड़ मिट्टी इकट्ठा करके टोकरे में भरकर सरकार का इंतजार करती है। जब गली से गुजरते हैं शाह मुबारक में दे मारती है। कुर्बान जाऊं आमला के दुर्रे यतीम ने कभी सर उठा के ना देखा, ये कौन है यूं करने वाला। एक दिन सर मुबारक पे वो मिट्टी ना पड़ी तो फरमाया ये माई कहां गई, इसका वजीफा क्यों बंद हुआ। पता चला बीमार है। जनाब मदनी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम घर पे तशरीफ ले गए। औरत की बच्चियों ने देखा, रोने लगी। अम्मा कहती है बेटी अब क्यों रोई। कहने लगी जिसके सर पे रोजाना कूड़ा फेंकती हो वो आ गए। घर में आदमी कोई नहीं, मर्द कोई नहीं, पता नहीं अब क्या बनेगा। औरत भी रोने लगी। उमर गुजर की गुस्ताखी करते, बेअदबी करते, आज पता नहीं क्या हाल बनेगा। आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया माई पता चला तू बीमार है, मैं काली कमली वाला हाजिर हूं, जो खिदमत हो बताओ, दवा लानी हो बताओ, कोई सौदा खरीद के लाना हो बताओ, मैं इमामुल अंबिया खिदमत के लिए हाजिर खड़ा हूं। फरमाया मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो अल्लाह की रजा के लिए किसी बीमार की बीमार पुरुषी के लिए जाए, अयादत के लिए जाए, उस वक्त से लेकर अगले दिन के उसी टाइम तक 24 घंटे तक अल्लाह के 70,000 फरिश्ते बख्शिश की दुआ मांगते। कोई सौदा खरीद के लाना हो बताओ, मैं इमामुल अंबिया खिदमत के लिए हाजिर खड़ा हूं। फरमाया मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो अल्लाह की रजा के लिए किसी बीमार की बीमार पुरुषी के लिए जाए, अयादत के लिए जाए, उस वक्त से लेकर अगले दिन के उसी टाइम तक 24 घंटे तक अल्लाह के 70,000 फरिश्ते बख्शिश की दुआ मांगते हैं। अगर हमारे यहाँ गरीब की बीमार पुरुषी कौन करे। तो बड़ा आदमी बीमार हो जाएगा, लाइन लग जाती है, साहब का क्या हाल है, साहब क्या हाल है, और साहब ठीक ठाक है, साहब लोग को फांसी लगी हुई है। डॉक्टर बड़े का लिहाज करता है, मोहल्ला बड़े का लिहाज करता है, खानदान बिरादरी बड़े का लिहाज करते हैं। कहां गई नबी की सीरत। इरशाद फरमाया काली कमली वाले सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो अल्लाह की रजा के लिए किसी का जनाजा पड़े, सिर्फ अल्लाह को राजी करने के लिए, सवाब की उम्मीद से, फरमाया गुफिर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबी, उसके पिछले सारे गुनाह माफ कर दिए जाते हैं। लेकिन हमारे यहाँ दस्तूर कुछ और है। जनाजे की नमाज में जताने के लिए, बताने के लिए चौधरी साहब, शेख साहब आवाज लगाते हैं, भाई पिछले आदमी आगे हो जाए, सब दुरुस्त करे भाई, ताकि पता चल जाए मैं भी आया हुआ हूं। वैसे अल्हम्दुलिल्लाह आधे लोगों को जनाजे की दुआ ही नहीं आती। सारी जिंदगी बाजार में धोखा, मार्केट में फरेब, माल में गड़बड़, और अब तो हद हो गई, मुर्दों से भी फरेब, मुर्दों से ठगी मार रहे हैं लोग, मुर्दों से, और पराए नहीं, अपनी मां के साथ ठगी मार रहे हैं लोग। इस मां ने 9 महीने पेट में रखा, गोद में रखा, खिलाया पिलाया, समझाया, शादी की, दुआएं मांगी रात दिन, उस मां का जनाजा पड़ा हुआ है, बेटों को जनाजे की दुआ नहीं आती। सीखता कोई नहीं,
کئی سال کی بات ہے، لاہور میں میری راجپوت برادری کا ایک بہت بڑا بڈیرا مر گیا تو لاکھوں آدمی جنازے پہ آیا ہوا. کچھ لوگوں کا اور بھی انتظار تھا، افسروں کا انتظار تھا. ویسے ایک بات آپ تجربہ کر کے دیکھ لینا، یہ جتنے بڑے بڑے جنازے پہ آتے ہیں نا، بالکل وضو نہیں کرتے، یوں ہی جنازہ پڑھتے ہیں. تاروں میں سے ان کا انتظار تھا. ویسے ایک بات آپ تجربہ کر کے دیکھ لینا، یہ جتنے بڑے بڑے جنازے پہ آتے ہیں نا، بالکل وضو نہیں کرتے، یوں ہی جنازہ پڑھتے ہیں. تاروں میں سے اترے اور یوں تیار کھڑے ہو گئے. اگلے دن میری 2-4 افسروں سے اس قسم کے آدمیوں سے بات ہو رہی تھی. وہ کہنے لگے کہ اس میں وضو کی کیا ضرورت ہے، سجدہ تو ہے نہیں، یہ تو دعا ہے. میں نے کہا بالکل ٹھیک ہے، تجربہ کر کے دیکھ لینا. یہ جب بھی بڑی بڑی موٹی موٹی ٹھونڈوں والے ڈنگل جب بھی کسی کے جنازے پہ آئیں گے انشاءاللہ گھر سے کرائے تو کرائے، وہاں وضو نہیں کرتے. شرماتے ہیں نا، جرابیں خراب ہوں گی، پجامی خراب ہو جائے گی. تجربہ کر کے دیکھ لینا. اب تو مسئلے بہت ترقی کر گئے. اگلے دن گاڑی میں ایک بڑے میاں نے نماز پڑھی مغرب کی، وہ 2 رکعت پڑھ کے سلام پھیر دیا. میرے ساتھ ساتھی جو تھا اس نے کہا بڑے میاں کون سے وقت کی پڑھی؟ کہ مغرب کی. کہ مغرب کی 3 رکعت پڑھنی چاہیے تھی. کہ تجھے پتا نہیں ہے میں سفر میں ہوں. میں نے کہا بڑے میاں 4 رکعت کی 2 ہوتی ہے، 3 کی 2 نہیں. انہوں نے کہا بابا 4 کی 2 ہو سکتی ہے، 3 کی 2 نہیں ہو سکتی. بڑے مسائل معلوم ہے. کوئی اصل تو ریل گاڑی میں کوئی نماز پڑھتا نہیں، اور اگر کھڑا ہو جائے تو سارا ڈبہ مفتی، اور جدھر منہ کرو ادھر ہی خدا ہے. گاڑی میں کوئی حرج نہیں. ایک دن ایک پٹھان نے یوں نماز پڑھی، یوں کھڑکی پہ ہاتھ پھیر کے، یوں میں نے کہا وضو ہو گیا، کھڑکی پہ ہاتھ پھیر کے. کھانا بینکار کا کھاتا ہے اور وضو کھڑکی پہ کرتا ہے. اور جیسا وضو تھا ویسے ہی نماز پڑھ دی. یوں سر کھڑکی پہ یوں سر کر دیا، چل بھائی نماز ہو گئی. فَمَا اتَّبَعَ الْجَنَازَةَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ أَوْ كَمَا قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. فرمایا جس نے اللہ کی رضا کے لیے جنازہ پڑھا اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. یہ سوچ کر جنازہ پڑھے شاید میرے مقدر میں جنازہ بھی ہے کہ نہیں. جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لوگوں نے دیکھا بے تحاشر ہو رہے ہیں، زمین پہ کروٹیں بدل رہے ہیں. کسی نے پوچھا فاروق تجھے کیا ہوا؟ آپ تو بڑے جرأت والے، بڑی بہادری کے مالک، آپ کیوں روئے؟ فرمانے لگے او لوگوں قبر کا اندھیرا یاد آ گیا. جناب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنا جلیل القدر صحابی ہے، قبرستان میں کھڑے ہوئے رو رہے ہیں، قرآن کریم کی تلاوت فرما رہے ہیں. اتنے رویا کرتے تھے کہ رخساروں پہ آنسوؤں نے نالی بنا لی. کسی نے پوچھا عثمان تجھے کیا ہوا؟ تجھے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 مرتبہ دنیائی میں جنت کا ٹکٹ عطا فرمایا، تو کیوں رو رہا ہے؟ نبی کا دورہ داماد ہے. کہنے لگا لوگوں قبر کا اندھیرا یاد آ گیا، میرا جگر بن گیا. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما خدا کے قہر سے ڈر کر اتنے رویا کرتے تھے، اتنے رویا کرتے تھے، دونوں آنکھیں ضائع ہو گئی، دونوں آنکھیں چلی گئی ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما. اسی لیے جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میں سوئی ہوئی تھی، اچانک بیدار ہوئی، میری آنکھ کھلی، میں نے کالی کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم کو سجدے میں دیکھا، اتنی لمبی دعائیں مانگی، اتنا لمبا سجدہ، اتنا لمبا سجدہ، اور
سجدے میں امت کے لیے دعائیں مانگتے مانگتے اتنے روئے حضرت عائشہ فرماتی ہے میں اپنا کلیجہ پکڑ کے بیٹھ گئی، کہیں آج بیوہ تو نہیں ہو جاؤں گی۔ امام الانبیاء ساری رات روئے، تجھے ساری زندگی میں اپنی بدعمالی پہ کبھی رونا نہ آیا، تو اپنی روح سیاہی پہ کبھی نہیں رویا، اپنی بدعمالی پہ کبھی نہیں رویا، اس لیے خدا نے اعلان کر دیا، فرمایا نہ گھبرا، اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون۔ حساب کا وقت سر پہ آ پہنچا اور موت کی گھنٹی بجنے والی ہے اور سوئے پڑے ہو، وہی گانا بجانا، وہی تماشا۔ ارشاد فرمایا محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے میری امت پہ ایک وقت ایسا آئے گا، صبح کو آدمی مومن ہوگا، شام کو موت آئی جنازہ کافر کا اٹھ رہا ہوگا۔ ارشاد فرمایا محمد کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے لوگوں میری امت اتنی بگڑے گی، معاشرہ اتنا برباد ہو جائے گا، اتنی تباہی پھرے گی، لوگ قرآن پڑھتے ہوئے نہیں مریں گے، کلمہ پڑھتے ہوئے نہیں مریں گے، درود پاک پڑھتے ہوئے نہیں مریں گے، ادھر منہ میں کنجری کا گانا ہوگا، ادھر موت آئے گی۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم۔ بادشاہ، وزیروں، افسروں، پیروں، فقیروں، ڈاکٹروں، مولویوں، اتقوا ربکم، ڈرو اس پروردگار سے جس نے کروڑوں نہیں اربوں خربوں دنیا زمین میں پہنچا دی۔ ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، زمین بھوچال آ جائے گا، گوریے کی طرح لپیٹ دی جائے گی، اور تیری کیا ہستی ہے، یہ پہاڑ کپاس کی طرح ہوا میں اڑ جائے گی۔ وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنفُوشِ، کپاس کی طرح یوں ہوا میں روڑے کی طرح اڑ جائیں گے، اور پہاڑوں کی یہ ہستی ہے، تیرا کیا بنے گا؟ حال پرسان حال بنے گا، زندگی کی قیمت نہ جاننے والوں آخر اس وقت کیا حال ہوگا؟ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا وَيَصْلَىٰ سَعِيرًا، چھاتی کو چیر کر اس میں سے بایاں ہاتھ گزار کر پیچھے سے نام اعمال پکڑایا جائے گا۔ آواز آئے گی اقرا کتابک، پڑھ اپنی کتاب، خود فیصلہ کر تو جنتی ہے یا دوزخی ہے، خود فیصلہ کر۔ لوگ ایک عرصہ گزر جائے گا، پانی 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 پکاریں گے، آواز آتی ہے وَإِن يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ، اتنا گرما گرم کھولتا ہوا پانی پلایا جائے گا، اتڑیا منہ کے بل باہر آ جائے گا، نیچے کا ہونٹ سوج کر پیروں کے انگوٹھوں پہ آ پڑے گا، اوپر کا ہونٹ سوج کر کمر پہ جا پڑے گا۔ اور ایک روایت کے الفاظ ہیں جن کا ترجمہ یہ ہے کہ دوزخ میں، جہنم میں ایک ایک آدمی کا بدن پھول کر سوج کر 3 میل چوڑا 3 میل لمبا ہو جائے گا۔ اللہ کے قرآن کی باتیں ہمارے دلوں میں نہیں بیٹھتی،
ڈاکٹروں کے پاس سارا دن مریض جاتے ہیں، بھوک نہیں لگتی، رات کو نیند نہیں آتی، خشکی کی وجہ سے نیند نہیں آتی، پریشانی کی وجہ سے نیند نہیں آتی. ذرا ساری کراچی کا چکر لگاؤ اور ڈاکٹروں سے پوچھو، کبھی کسی نے آ کر یہ بھی کہا کہ رات ڈاکٹر صاحب قبر کے فکر نے میری نیند اڑائی، قبر کی تنہائی کے فکر نے، وحشتناک گڑھے نے میری نیند اڑا دی، مجھے نیند نہیں آتی. اور یار کی جدائی میں مریض کو نیند نہیں آتی، قبر کی فکر میں ایک دن بھی نیند نہ گئی. فرمایا ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جہنم ولهم عذاب الحریق. جلا دینے والا تھا، تباہ و برباد کر دینے والا تھا. یہی وجہ تھی کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی جماعت تیار کی، ان کے اعمال نرالے، ان کے اخلاق نرالے، ان کے کردار نرالے. اتنے بہادر لوگ اس روئے زمین پہ آئے ہی نہیں. مکہ مکرمہ ہے، اللہ سب کو زیارت نصیب فرمائے. ویسے ہم تو شوقیہ لوگ جاتے ہیں. وہ ہمارے ملتان میں ایک آدمی کو کہا السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا کہنا سننا معاف کر دینا. اگلا آدمی بڑا حیران ہے، تو ٹھیک ٹھاک کھڑا ہے، ایسی بات کر رہا ہے جیسے مرتے ہوئے کیا کرتے ہیں کہ میرا کہنا سننا معاف کر دینا. میں کہا خیر ہے، کیا بات ہے؟ میں کہا تمہیں پتہ نہیں کہ نہیں کہ وہ میری حج کی درخواست نکل آئی ہے. میں کہا چلو اللہ مبارک کرے کہ بس یہی دعا کرنا خیریت سے واپس آ جاؤں. وہاں بم برس رہے ہیں. جو بھی دعا کرائے گا خیریت سے واپس آ جاؤ. وہ یہاں تیرے دادا کا جو مکان ہے یہ کوئی جنت کا گھر ہے ہی. مدینہ 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 ہر وقت کرتے ہیں، پر مدینے میں مرنے کو تیار نہیں. بڑا مدینہ مدینے میں مرنے کی طلب کرنا اور اللہ کی راہ میں جان دینا. وہ تو ایک ہی جوان تھا جو ہر وقت، پانچوں وقت بھی، ہر لمحہ، ہر گھڑی ایک ہی دعا کرتا تھا، اللہم ارزقنا شہادتا فی سبیلک. اے اللہ تیری راہ میں دعا کرتا ہوں، میرا سر اپنے نام پہ کٹوا، تیری راہ میں مر جاؤں، تیرے نام پہ مر جاؤں. ایک ہم لوگ اگلے دن ملتان میں ہمارے یہاں ایک عورت پہ جھگڑا ہو گیا تو 2 ادھر سے مر گئے، 2 ادھر سے مر گئے. میں نے کہیں کہ قبروں پہ لکھو رن شہید رحمت اللہ علیہ. رن شہید، عورت شہید، روز مر رہے لوگ، روز مرتے. پاگل خانے میں جا کے دیکھو نا، سلاخوں کے پاس کھڑے ہو کے کوئی کسی عورت کا نام لے رہا ہے تو ہم شرما رہے ہیں. اللہ کا نام کون لے؟ مدینہ مدینہ مدینے میں مرنے کو تیار نہیں. یہ تو ایک ہی فاروق اعظم جیسا بہادر تھا، ہر وقت دعا کرتا اللہم ارزقنا شہادتا فی سبیلک. مولا تیری راہ میں شہادت کی موت مانگتا ہوں. اللہ پاک نے فرمایا او میرے محبوب کے محبوب، میرے کالی کملی والے کی تمنا، او میرے کالی کملی والے کی آرزو، او میرے محبوب کی آرزو، میں تو تجھے ایسی موت دوں گا. کسی کی شہادت کی گواہی احد کا پتھر دے گا، کسی کی شہادت کی گواہی حنین کی مٹی دینے آئے گی، کسی کی شہادت کی گواہی تبوک کی مٹی آئے گی، کسی کی گواہی دینے کے لیے خندق کا پتھر آئے گا. او میرے نبی کے فاروق، جب تیری گواہی کا نمبر آئے گا، مجھے اپنی کبریائی کی قسم، تیری شہادت کی گواہی دینے کے لیے میرے نبی کا مسلح آئے گا، میرے نبی کا منبر آئے گا،
نبی کی مسجد آئے گی، فجر کی نماز آئے گی، خدا کا قرآن آئے گا، سارا مدینہ آئے گا اور دعا کرتا تھا فاروق بجال موتنا فی بلد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یا اللہ مدینے پاک کا دفن عطا فرما۔ آواز آئی ہو میرے فاروق، مدینہ نہیں، تجھے اپنے نبی کے پہلو میں جگہ دوں گا، تیرا دل کرے تو دیدار کر لیا کر، جب اس کا دل کرے وہ تجھے دیکھ لیا کرے۔ مدینے کی کیا بات کرتے ہو؟ ایک ہمارا زمانہ ہے، اگلے دن اجازت بھاگلپور میں ایک بس سے اترتے وقت ایک عورت کے ساتھ بچے تھے، دیر کر دی، میں ریاستی زبان چون واقع میں اگر شالا وانی مرے مدینے پاسے تھی آگے تو وانی مر مدینے وہ سمجھا میں تو منڈا کرتے آگے تو وانی مر مدینے اور مرے مدینے میں تو سب کا کام ہے مدینے مرنا۔ جناب شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد زکریا صاحب سب کہہ دو رحمت اللہ علیہ 18 برس تک مدینے کی گلیوں میں بیٹھ کر موت کا انتظار فرمایا۔ مجھے مبارکباد دو، میرے بڑے بہت کچھ تھے۔ شیخ العربی والا جم حضرت مولانا سید حسین احمد صاحب مدنی سب کہہ دو رحمت اللہ علیہ، اتنا مقدروں والا جوان، اتنا نصیبوں والا جوان، اتنا خوش بخت جوان جس نے نبی کے روزے کی جالیوں کی چھاؤں میں بیٹھ کر 18 برس تک پیغمبر کی حدیث پاک پڑھائی۔ 70,000 شاگرد حضرت مدنی کا عرب میں صحابہ صفا کے چبوترے پہ بیٹھ کر حدیث پاک پڑھائی، تنخواہ لے کر نہیں۔ آج تو جتنے لوگ آئیں گے نا ابھی دعا کر دو، میں نے کہا بس مدینے چلا جاؤ، بھلا مدینے میں جا کے تو ڈالو، ابھی نہیں وہ کچھ بیلنس بنانا ہے، تنخواہ لے کر نہیں۔ نقش حیات میں لکھتے ہیں ایک چٹاک مسور کی دال کا پانی ابال کر 11 آدمی پی کر گھر کے سو جایا کرتے تھے۔ فرماتے ہیں اہل مدینہ سبزیوں کے ترکاریوں کے جو چھلکے گلیوں میں پھینک دیا کرتے تھے، میں اپنے آقا کی گلیوں سے شام کے وقت وہ چھلکے اٹھا لاتا، پانی میں دھو کر منہ میں چبا کر پانی پی جاتا، ریاض الجنہ میں کھڑا ہو کر ساری رات مولانا مدنی قرآن پڑھتا۔ تم نے دارالعلوم میں قرآن پڑھا، تم نے اشرفیہ میں قرآن پڑھا، مدنیہ میں قرآن پڑھا، انوار القرآن میں قرآن پڑھا۔ خدا کی قسم شیخ مدنی نے مالٹے کی جیل کی کوٹریوں میں 18 سے مکئی پیستے پیستے قرآن یاد کیا۔ نعرہ تکبیر، ان کا مقابلہ کون کرے گا؟ میدان جہاد میں لاؤ، میرے بڑوں کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا۔ علم اور فن میں آؤ، مفتی شفیع صاحب رحمت اللہ علیہ جیسی، معارف القرآن جیسی، اس زمین کے اوپر آسمان کے نیچے کوئی تفسیر لکھ کر دکھائے۔ چراغ مشہور کی داؤ کا پانی ابلا ہوا پی کر خاندان سو جاتا ہے۔ ایک اساڈا زمانہ ہے، اتنا کراچی رہنے والے تو سارے اولیاء کرام کی جماعت بیٹھی ہے۔ اساڈے ملتان رواج ہے پیا نامی محرم کو پیو دی قبر کے موہری کی دال سٹے میں آپ کھانے میں سردہ پلاؤ حلوہ شریف۔ تو میں نے یہی بات پچھلے دنوں کو ہاتھ میں کہہ دی پٹھانوں میں، وہ پٹھان کھڑا ہو گیا کہ اللہ کا حلوہ شریف باقی کھانے بدماش ہے۔ میں نے کہا نہیں یہ بات نہیں ہے، بلکہ اصل شرافت یہ ہے کہ حلق سے اترتے وقت تکلیف نہیں دیتا۔ آپ زردہ کھاتے ہیں، پلاؤ کھاتے ہیں، باقرہ گوشت کھاتے ہیں، تو پیو کی قبر کے موہری دیدہ۔ میں نے انہیں پوچھتا ہوں تو تیرا پیو جلے مویا
کوئی نگلا سجلا ہے کوئی کھن شنگ لگی ہوئی ہے جو موٹی سٹینگا کھڑا ہر سال متا سودے کو گھر میں چھی بن جائے. پچھلے سال انہوں نے چلاتی ماری 20 روپے کلو آئی نا مسئلہ کی دال چاولا کا ٹوٹا سکیا جناب مولانا مدنی رحمت اللہ علیہ نے مدینے پاک میں 18 سال گزارے. دارالعلوم دیوبند کی مسجد پہ بیٹھ کر 1000 عالم کو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک پڑھائی. انگریز کا مقابلہ ہم نے کیا, میرے بزرگوں نے کیا. میں گزشتہ رمضان میں انگلینڈ میں رہا, انگلستان میں. لوگ اس بات سے میری زیادہ قدر کرتے تھے کہ یہ قاری حنیف جو ہے یہ مولانا مدنی کا شاگرد ہے. پوری دنیا میں مولانا مدنی کا نام اتنا اونچا, اور لندن اکیڈمی میں فائل موجود ہے, ملکہ وکٹوریہ کا خط موجود ہے, بڑے بڑے انگریزوں کا لکھا ہوا ہے کہ یہ شیخ الہند مولانا مدنی, مولانا آزاد, مفتی کفایت اللہ, مولانا محمد میاں مراد آبادی, جعفر تھلیسری, یہ آدمی نہیں یہ پہاڑ ہے. دل بڑا خوش ہوا وہاں جا کر. لوگ کفرستان میں مسلمانوں میں بڑی عبادت دیکھی, نماز دیکھی. رمضان کا مہینہ تھا, کتنے لوگ مسجد میں اعتکاف بیٹھے. ہمارے یہاں بڑی پریشانی ہے. اس سال تو میں وہاں تھا, ٹیلی فون کی کر کے کہا, پچھلے سال سے پہلے سال میں نے بڑے میاں کو کام نہ کرتا تھا اعتکاف میں آپ بیٹھ جائیں, اگر تیرے ساری مسجد سے فائل آ گئی میں نے ڈالنا. چھٹی داری خبر کی تیاری, مسجد میں بیٹھنے کو تیار نہیں. سارا دن بیٹھک میں ہوٹلوں پہ بیٹھ کے بکواس کرے گا, پر مسجد میں بیٹھ کر رونے دھونے کی توفیق نہیں. مولانا مدنی رحمت اللہ علیہ نے فتویٰ دے دیا انگریز کی فوج میں بھرتی ہونا حرام ہے. یہ تمہارا کراچی کا خالق دینا حال, اس میں کیس چلا, مولانا کو طلب کیا گیا, شیخ مدنی تشریف لے آئے. انگریز افسر کہنے لگا مولانا آپ نے یہ فتویٰ دیا, اب اگر تم میں سے کوئی ہوتا یا چلو میں ہی ہوتا تو پتہ کیا جواب دیتا. آپ نے میرے فتوے کا مطلب ہی نہیں سمجھا, چکر کاٹ جانا تھا. وہ مدنی فرمایا میں نے فتویٰ دیا تھا, اب بھی دیتا ہوں اور یہی فتویٰ دیتا رہوں گا. مولانا محمد علی جوہر رحمہ اللہ نے جھک کر پیروں پہ ہاتھ رکھ دیے. حضرت انگریز کا ارادہ بڑا غلط ہے, سما دے گا, تھوڑے سے نرما جاؤ. فرمایا کیوں, مجھے کیا نرمانے کی ضرورت ہے. انگریز افسر کہنے لگا معلوم ہے اس کی سزا کیا ہے. فرمایا سزا دینا تیرا کام ہے, سزا بھگتنا میرا کام ہے. کہنے لگا اس کی سزا موت ہے, پھانسی ہے. شیخ مدنی نے بغل میں سے کپڑا نکال کر میز پہ رکھتے ہوئے فرمایا الحمدللہ میں دیوبند سے کفن ساتھ لے کے آیا ہوں. جس گورنمنٹ کی ساری عمر مخالفت کی ہو اس گورنمنٹ کا کفن پہن کر قبر میں جاتے ہوئے شرم آتی ہے, شرم آتی ہے. کفن کی بات آ گئی. سلطان عالمگیر رحمت اللہ علیہ جیسے بادشاہ وقت نے چٹاگان کی پہاڑیوں سے لے کر در خیبر تک کا حکمراں ایسا بادشاہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی 5000 حدیث پاک جس بادشاہ کو زبان نہیں آتی, قرآن کا عالم تھا, مفسر تھا, اس نے محنت کر کے ٹوپیاں سی کر چاندنی چوک دلی میں کھڑے ہو کر 6 روپے 12 نے بنائے, تھیلی میں بند کر کے اوپر لکھا عالمگیر کا کفن ان پیسوں سے خریدا جائے. جب تیرے دماغ میں بھی آیا تو میں حلال کمائی کا کفن تو بنا رکھوں.
नस्ल तो बनाओगे नहीं, और अगर बना भी लोगे ना तो पता बहू क्या कहेगी, ये कफन अपने छत में रखो, बच्चों को डर लगता है। कफन के नाम से आदमी घबराता है। हमारी मुल्तान में जो मस्जिद है के ऊपर है, एक आदमी स्कूटर लेके आया और मैं बैठा था दरवाजे में और यूं ही चल दिया। मैंने कहा नमाज नहीं पढ़ता, कल कहीं और पढ़ूंगा। मैंने कहा क्यों? अभी जनाजे की चारपाई अगर आगे मेरी रूह निकलने को हो गई, तुमने क्या के रखी हुई है। मौलाना मदनी रहमतुल्लाह अलैह जैसा वली कौन कहता है हम वलियों को नहीं मानते? मेरी केसट आपको मिलेगी शान औलिया कराम, सुनकर देखो। वलियों को मानते हैं, ठगों को नहीं मानते। अल्लाह मानवर शाह कश्मीरी सबका रहमतुल्लाह अलैह, किसी ने पूछा हजरत आप कुरान की तफसीर नहीं पढ़ाते, हदीस पाक पढ़ा रहे हो सारी उम्र से? फरमाया भाई एक हदीस पढ़ाने से 3 मरतबा दुरूद पाक नसीब हो जाता है। सहारनपुर के स्टेशन पे गाड़ी का टिकट लिया मौलाना ने, हिंदू था टिकट देने वाला, पिछले दरवाजे से दौड़ के कहने लगा मौलाना मैंने आपको रेल का टिकट दे दिया, आप मुझे जन्नत का टिकट दे दें। पूछा कैसे? कहने लगा जब आपके चेहरे पे नजर पड़ी ना, जो खुदा इतने हसीन खूबसूरत बंदे बना सकता है वो खुद कितना हसीन होगा। मेरे काबिल के चेहरे देखकर लोगों ने कलमे पढ़े, मेरे काबिल का तकवा देखकर मौलाना अहमद अली लाहौरी सबका जो रहमतुल्लाह अलैह, जिसने सारी जिंदगी में बेनमाज के हाथ का टुकड़ा नहीं खाया, अब्दुल हादी दीनपुरी रहमतुल्लाह अलैह ने सारी उम्र में बेनमाज के हाथ का पानी नहीं पिया। हाल कहता है मैं वलियों को नहीं मानता। ऐसे वली जिन्होंने रेत जैसी गवर्नमेंट से जो टकराए उसको पाक पाक कर दिया। मौलाना से मौलाना मोहम्मद अली जौहर ने बड़ा कहा हजरत से कुछ तो सोचो, अंग्रेज तबाह करने का मंसूबा बनाए खड़ा है, बड़ी तकलीफ देगा। फरमाया परवाह नहीं। फरमाने लगे